الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، 1442 رمضان المبارک کی آج تیسری تاریخ ہے اور 16 اپریل ہے۔ آج کے بیانات کے اہم عنوانات اور اقتباسات یہ ہیں۔ رمضان المبارک آئے اور مسلمان کی مغفرت نہ ہو، جنت کا پروانہ نہ ملے اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ نہ ملے، یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے رمضان المبارک کی قدر کی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے موت سے پہلے رمضان المبارک ہی میں جنت کا پروانہ مرحمت فرما دیا۔ کون ہیں جنت کا پروانہ لینے والے اور کون ہیں ناقدرے، اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، سائنس کی ترقیات، ایجادات روز بروز ہو رہی ہیں۔ جیسے گلوکوز ہے، انجیکشن ہے، انسولین کا مسئلہ ہے، تو یہ جو بعض جدید مسائل ہیں، ان میں کن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کی انشاءاللہ وضاحت کی جائے گی۔ جیسے ایک آدمی عمرے کے لیے بنگلور سے نکلا، سحری یہاں کے وقت کے مطابق کی اس نے، اور سعودی عرب اور ہندوستان کے ٹائم میں 2.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ اب جو افطار کرے گا راستے میں ویا ہو کر جا رہا تھا، تو ہندوستان کے ٹائم سے افطار کرے گا یا جہاں پر ہوائی جہاز چل رہا ہے
اور وہاں کا موجودہ وقت کیا ہے اس حساب سے کرے گا۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں، حاملہ عورت ہے، بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، انجیکشن لینے کا، بعض ضروری مسائل اور ان کا جواب عرض کیا جائے گا انشاءاللہ۔ مکانوں میں، دکانوں میں، کارخانوں میں بعض جگہ تراویح پڑھائی جاتی ہے، کسی جگہ ایک ہفتے میں ختم ہو جاتا ہے، کسی جگہ 10 دنوں میں ختم ہوتا ہے، بعض جگہ سارا رمضان المبارک کلام پاک کا ختم کیا جاتا ہے۔ اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں، انشاءاللہ وہ عرض کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں ہر آئے دن اسلام مسلمان دشمن کچھ نہ کچھ شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں۔ کبھی نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، قرآن کی بے ادبی کی، اسلام کے خلاف بولا، مسلمانوں کے خلاف بولا۔ اب جواب میں مسلمان گورنر کو، کلیکٹر کو، مجسٹریٹ کو، وزیر اعلیٰ کو، ہوم منسٹر کو میمورنڈم دیتے آئے ہیں۔ یہ میمورنڈم کا دینا اور اس کا ریپلائی اور اس کا جواب کیا ہے، اس سے مسلمانوں کی اوقات کا پتہ لگتا ہے، مسلمانوں کے بھرم کا پتہ لگتا ہے، مسلمانوں کا کتنا وزن ہے۔ اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے کم ہمتی اور کم وزنی کے بارے میں کیا فرمایا، وہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ حد معمول ایک سوال رکھا گیا تھا، نماز کے لیے پیشانی اور ناک زمین پر لگنا یہ سجدے کی ضروریات میں سے ہے۔ اب وہ فضا میں پڑے، چاند میں پڑے، ستاروں پر پڑے، وہاں بھی پیشانی لگتی ہے، وہاں بھی ناک لگتی ہے سجدے میں۔ لیکن یہ پیغمبر اللہ کے نہ زمین پر سجدہ کیا، نہ ستاروں پر سجدہ کیا، بلکہ انہوں نے فضاؤں میں نماز پڑھی۔ کیوں پڑھی، کون پیغمبر تھے، انشاءاللہ اس کو عرض کیا جائے گا۔ حضرات، اللہ جل جلالہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو قومیں گزر چکی، جو قومیں رہ رہی ہیں اور جو قومیں قیامت تک آئیں گی، لاکھ خنزیر کھانے والے، کتا کھانے والے، شراب پینے والے، بدکاری کرنے والے، زنا کرنے والے، لاکھ کہیں، مسلمان بگڑی ہوئی قوم ہے، مسلمان پسماندہ قوم ہے، ان کا تعلق دہشت گردی سے ہے، ان کا تعلق ٹیررزم سے ہے، لاکھ کہنے والے جانوروں کے پیشاب میں ڈوب کر مر گئے، اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا ذکر بلند کریں گے۔ جو چیز بلند ہوتی ہے، جو آدمی اس سے جڑتا ہے وہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ ہوائی جہاز 20,000 فٹ اوپر چل رہی ہو، پیسنجر بھی 20,000 فٹ اوپر چلتا ہے، 35,000، 40,000، تو اس کی بلندی کے ساتھ یہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اور جب لینڈ کرتی ہے، زمین پر آتی ہے،
تو پیسنجر بھی زمین پر آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ذکر کو بلند کرتے رہیں گے، بلند کرتے رہیں گے۔ خاکے بنانے والے خاک میں مل جائیں گے، کارٹون بنانے والے اپنا پیشاب پاخانہ کھا کر تباہ برباد ہو جائیں گے، چاند پر تھوکنے والے، ستاروں پر تھوکنے والے، آسمانوں کی طرف منہ کر کر تھوکنے والے، وہ تھوک ان کے منہ پر پڑے گا، اللہ ان کو ذلیل کرے گا، اللہ ان کو تباہ کرے گا، اللہ ان کو برباد کرے گا۔ آج کی اس صورتحال میں کہ مسلمان نہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، نہ پابندی کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، نہ پابندی کے ساتھ اولاد کی دینی تربیت کرتا ہے، نہ پابندی کے ساتھ حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، اس گئے گزرے گناہوں کے فتنوں کے ماحول میں بھی اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اس آسمان کے سائے تلے اور اس زمین کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے والی مخلوق سے بہتر کوئی مخلوق نہیں بنائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے بہتر کوئی اور مخلوق نہیں بنائی، جس کو اللہ نے خیر امت بنایا، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن دیا، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کا ساتھ دیا، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی قوم میں صدیق کو بنایا، فاروق کو بنایا، عثمان بن نورین کو بنایا، علی مرتضیٰ کو بنایا، اولیاء کو بنایا، ابدال کو بنایا، اقطاب کو بنایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو قیمتی چیزیں تھیں حرم مکی وہ مسلمانوں کو دی، حجر اسود مسلمانوں کو دیا، مطاف مسلمانوں کو دیا، کلام پاک کی 6666 آیتیں اللہ نے مسلمانوں کو دی، بخاری مسلمانوں کو دی، ترمذی مسلمانوں کو دی، مسواک مسلمانوں کو دی، داڑھی مسلمانوں کو دی، نماز کا تحفہ مسلمانوں کو دیا، ریاض الجنہ مسلمانوں کو دیا، جنت البقیع مسلمانوں کو دی، جنت البالا مسلمانوں کو دی۔ مسلمان سے دولت چھن جائے، مسلمان سے مال چھن جائے، مسلمان سے صحت چھن جائے، مسلمان گوشت کا لودڑا ہو، نہ آنکھ سے دیکھ سکتا ہو، نہ زبان سے بول سکتا ہو، نہ کان سے سن سکتا ہو، اندر کی بھی بیماری ہے، باہر کی بھی بیماری ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ سلطنت ہے، نہ مملکت ہے، نبی کی غلامی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین کی دھول سے اس گوشت کے لوتھڑی کی جو نسبت ہے پوری دنیا وائٹ ہاؤس سے بھر جائے، پوری دنیا آکسفورڈ یونیورسٹی سے بھر جائے، پوری دنیا ناسا سے بھر جائے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے بھر جائے، یہ گوشت کے لوتھڑے سے جو پسینہ نکلتا ہے، پسینے کی ایک بوند کا مقابلہ سات زمین اور سات آسمان کی مخلوق نہیں کر سکتی۔ سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، ناسا ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، میڈیکل ہے، آقا کی غلامی کا شرف ان کو حاصل نہیں ہے، قرآن کے پارے ان کے پاس نہیں ہیں، رمضان کے روزے ان کے پاس نہیں ہیں، خیر امت کا لقب ان کے پاس نہیں ہے۔ اتنے گناہوں کے باوجود، اتنی پستی کے باوجود، اتنی گئے گزری حالت کے باوجود ذرا سا مسلمان جگ جائے، ہوشیار ہو جائے، نمازی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، حرام کاری سے بچ جائے، حلال کے راستے پر چل پڑے، سنت کے راستے پر چل پڑے، میرے رب کی قسم جبرائیل و میکائیل بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس امت کو بہت پیار دیا ہے، بہت لاڑ دیا ہے۔ بچے 7-8 ہوتے ہیں، ان میں ماں باپ کبھی ایک بچے سے پیار زیادہ ہوتا ہے، لاڑ زیادہ ہوتا ہے۔ آدم کی قوم کو اللہ نے بنایا، شیش کی قوم کو اللہ نے بنایا، نوح کی قوم کو اللہ نے بنایا،
لوط کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ابراہیم کی قوم کو اللہ نے بنایا، اسماعیل کی قوم کو اللہ نے بنایا، حضرت موسیٰ کی قوم کو اللہ نے بنایا، حضرت عیسیٰ کی قوم کو اللہ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ 1.25 لاکھ پیغمبروں کی قوموں کو بنایا اور کسی کو کہا اے قوم نوح، اے قوم لوط، اے قوم شید، اے قوم آدم، اللہ کو اپنے حبیب پاک محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے محبت ہے، اس درجے اللہ تبارک تعالیٰ کو محبت ہے کہ ان کی جو امت ہے کبھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم کا نام لے کر نہیں بلایا، اے محمد کی قوم، اے صدیق کے بھائیوں، اے فاروق کے بھائیوں، اے صحابہ کے بھائیوں۔ جب کبھی اللہ نے بلایا، پیار سے بلایا، لاڑ سے بلایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لے کر آئے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہو۔ نوح کی قوم کو پکارنا تھا، قوم نوح سے پکارا، لوط کی قوم کو پکارنا تھا، قوم لوط سے پکارا، شید کی قوم کو پکارنا تھا، قوم شید سے پکارا، لیکن اپنے محبوب کبریا کی امت کو پکارنا تھا۔ کبھی نہیں کہا اے محمد احمد قاسم کی امت، بلکہ کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ کتنا پیار ہے، کتنا لاڑ ہے، ذرا دیکھیے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ، ایک اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ یہ جو رونا رویا جا رہا ہے، ٹی وی کے 100 چینلوں کے اندر مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا نام بلند کریں گے، اور اسلام مسلمان دشمنوں کو کہا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دشمنوں کی نسلوں کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ دنیا کے چپے چپے میں جہاں انسان بستا ہو، آؤ میرے ساتھ، میں ہاتھ پکڑ کر بتاؤں گا یہ صدیق کا خاندان ہے، یہ فاروق کا خاندان ہے، یہ ستار کا خاندان ہے، یہ مہاجر کا خاندان ہے، یہ عثمان کا خاندان ہے، یہ علوی خاندان ہے، یہ حسینی خاندان ہے، یہ حسنی خاندان ہے۔ میں دنیا کے چپے چپے میں بتاؤں گا۔ ہے کوئی مائے کا لال، خنزیر کھانے والا، کتا کھانے والا، شراب سے نہانے والا، ماں بیٹیوں سے زنا کرنے والا، آؤ دنیا کے چپے چپے میں علاؤالدین کا چراغ لے کر آؤ، اپنی سائنس لے کر آؤ، اپنی ٹیکنالوجی لے کر آؤ، کہو یہ خاندان جا کر ابو جہل سے ملتا ہے، یہ خاندان جا کر ابو لہب سے ملتا ہے، یہ خاندان جا کر عتبہ سے ملتا ہے، یہ خاندان جا کر شیبہ سے ملتا ہے، یہ خاندان جا کر ابی بن سلول سے ملتا ہے۔ کہیں نام و نشان نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی میتوں کے ساتھ، ان کے کارناموں کے ساتھ، ان کے سیاہیوں کے ساتھ، ان کے متاثر بدبودار لاشوں کے ساتھ ان کے وجود کو ختم کر دیا اور کہا ان شانئک ھو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمنوں کا نام و نشان ختم کر کے رکھے۔ بے نمازی ہو، داڑھی منڈا ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، شرابی ہو، سب کچھ ہو، لڑکا پیدا ہوا، امام صاحب کو فون کیا کہ کیا نام رکھنا چاہیے، امام صاحب نے کہا ابو لہب رکھ لو، جوتا وہیں سے پھینک کر مارے گا، ابو جہل رکھ لو، وہیں سے چپل پھینک کر مارے گا، کہو عمر آنکھوں سے لگا لے گا، کہو صدیق آنکھوں سے لگا لے گا۔ کہاں ہے نام؟ افلاطون کا نام ہے، ارسطو کا نام ہے، سخیوں کا نام ہے، بادشاہوں کا نام ہے، لیکن بتائیے ابو جہل کا ہے؟ یہ سب مٹنے والے ہیں۔ مسلمان تیری کمزوری ہے کہ اللہ کہتا ہے ایک قدم آ، میں 10 قدم آنے کے لیے تیار ہوں، وہ ایک قدم تو دے دے۔ کل نکلنے والا سورج اپنے ساتھ یہ پیغام لائے گا انا فتحنا لک فتحا مبینا، مسلمانوں خوشخبری ہو، تمہارے لیے کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور لوگوں کو دیکھو گے فتح مکہ کے موقع پر جو حالت ہوئی، جاؤ در جاؤ
یہ مجبوراً چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایمان کو قبول کریں گے، اسلام کو قبول کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دھرتی پر کوئی سچا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے اندر کلمہ داخل نہ ہو، عزت والوں کے ساتھ عزت کے ساتھ داخل ہوگا اور ذلت والوں کے ساتھ ذلت کے ساتھ داخل ہوگا۔ لیکن یہ کہ کلمے کے سامنے سر تسلیم ہم کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، آقا کی سیرت کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، صحابیت کیا ہے، حدیث کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ماننے پر قوم مجبور ہوگی، کب کچھ قدم چل کر آئے۔ اللہ کہتے ہیں دوڑ کر آنے کی ضرورت نہیں، بہت اتنا زیادہ پیار آخر میں یہ امت آئی، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنت میں اس امت کو بھیجے گا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ کتنی لاڈلی امت ہے۔ میں ایک مرتبہ بامبئی گیا، وہاں کچھ پردہ وہاں کچھ داڑھی والے پردہ پوش خواتین یہ سب موجود تھے۔ نے کہا کہ یہ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ خیرات بٹنے والی ہے، شہری بٹنے والی ہے، افطاری بٹنے والی ہے، یا زمین کے ڈاکومنٹ دیے جا رہے ہیں؟ کوئی فلم میں کام کرنے والا ہجڑا، کوئی فلم میں کام کرنے والا بدکار، وہ 4 بجے 4:30 بجے کب آتا پتا نہیں، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ مر رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں 7ویں آسمان پر جو اللہ کا عرش ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا میں اپنا عرش شفٹ کر لیتے ہیں۔ جموں کشمیر میں جب سری نگر میں سردی برفیلی ہو جاتی ہے، -، ڈگری ہو جاتی ہے، راجدھانی جموں میں منتقل ہو جاتی ہے، اور جب گرمی کا سیزن آتا ہے راجدھانی سری نگر شفٹ ہو جاتی ہے۔ پورے امور پارلیمنٹ گرمی میں سری نگر میں انجام دیے جاتے ہیں اور سردی میں جموں میں انجام دیے جاتے ہیں۔ 11 مہینے ہم کو کہنا پڑتا تھا یا ربی اغفر لی، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ روزی دے دے، اے اللہ پریشانی دور کر دے، اے اللہ بچوں کی شادی کا مسئلہ حل کر دے۔ رمضان المبارک آقا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں میں کسی پیغمبر کو نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مرحمت فرمایا۔ 7ویں آسمان سے اپنے عرش کو اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنا عرش شفٹ کر دیتے ہیں، منتقل کر دیتے ہیں۔ 7ویں آسمان پر رہنے سے اللہ کی دوری نہیں ہو جاتی، اور آسمان دنیا میں ہونے سے اللہ نزدیک نہیں ہو جاتا، لیکن انسانوں کے جو تصورات ہیں، انسانوں کے جو تخیلات ہیں، یہ نزدیک ہے یہ دور ہے، اس کو بتانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا میں عرش کو منتقل کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ندا لگاتے ہیں، اے خیر کے طالب بڑھ، ہم تجھے شفا مانگے، شفا دینے کے لیے تیار ہیں۔ 11 مہینے کہنا پڑے گا ہم بیمار ہیں شفا دے دے، ہم قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ادائیگی کی شکلیں پیدا کر دے۔ اب اللہ پوچھتا ہے آسمان دنیا میں، تو پریشان ہے، تو بیمار ہے، تو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، تو جوڑوں کا ستایا ہوا ہے، تو اولاد کا ستایا ہوا ہے، تو حکومت کا ستایا ہوا ہے، مان تو صحیح۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہے اور نہ دے، ایسا کبھی ہوا ہے؟ انک لا تخلف المیعاد، اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اللہ نے، میں نے کہا یہ کتے سور کھانے والوں کا کیا ٹھکانہ، یہ بے ہوش ہو کر نہ جوڑوں کو جانتے ہیں، نہ بیٹی کو جانتے ہیں، نہ ماں کو جانتے ہیں، نہ بہن کو جانتے ہیں،
جب ضرورت پڑے کتے کی طرح ٹانگ اٹھا کر زنا کرنے لگتے ہیں۔ ان کے ہمیں کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ یہ قوم دہشت گرد قوم ہے، پسماندہ قوم ہے، جاہل قوم ہے، ظالم۔ تمہارے کہنے سے کیا ہوتا؟ تمہیں تمہارے آبا اجداد اور ہمیں ہمارے آبا اجداد کو جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، بہت لاڈ کرتا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ظلم ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ کہا کہ بھئی کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے فرمایا، صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری بیوی سے روزے کی حالت میں ملاقات کر لی۔ اب مسئلہ یہ ہے غلام آزاد کرے یا 60 روزے رکھے یا صدقہ کرے، خیرات کرے۔ کہا کہ آپ کو غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ تو ہنس کر کہنے لگے، ان دو پہاڑوں کے درمیان، مطلب مدینہ طیبہ کی جو آبادی ہے، اس آبادی میں مجھ سے چھوٹا غلام کوئی نہیں ہے، سب سے ادنا درجے کا میں غلام ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے 60 روزے مسلسل رکھو۔ تو صحابی کہنے لگے، حضرت ایک روزے میں یہ حالت، 60 روزوں میں کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا بیٹھے، ہنس لیا آپ نے۔ اس کے بعد کہا، صدقہ کرو، خیرات کرو، کفارہ دو۔ کہنے لگے، ان دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہے، اس میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی آخر کی داڑھ کی پونچھلی نظر آنے لگی، جو سورج اور چاند سے زیادہ چمک رہی تھی۔ غریب کہنے لگے، کہا میرے سے کوئی غریب نہیں، بڑا غلام نہیں۔ اور 60 روزے کے رکھنے کی بات کہی، ایک روزے میں یہ حالت، 60 روزوں میں تو اور گناہ کر بیٹھوں گا۔ بہت مسکرایا۔ باتیں ہو ہی رہی تھی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کھجوروں کا تحفہ آیا۔ کہا، روزے تو تم رکھنے سے رہے، غلام آزاد کرنے سے رہے، 60 روزوں کا کفارہ دینے سے رہے، اب اس کے بعد کچھ نہیں کہنا۔ اور کہا، یہ تمہارے ارد گرد، تمہارے اڑوس پڑوس میں یتیم، بیوہ، مسکین، محتاج جو ہیں ان کو دے دینا۔ تو صحابی کہنے لگے، میرے آقا، میرے محبوب، اس وادی میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی مفلس کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کھل کھلا کر ہنسنے کی نہیں تھی، لیکن جب صحابی نے یہ کہا کہ مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ خود کھا لو، گناہ بھی تم نے کیا۔ اللہ کو اس امت سے بہت پیار ہے۔ قانون ہوتا، اٹل قانون ہوتا، مرتا کیا نہیں کرتا، 60 روزے رکھوائے جاتے اور کفارہ دلوایا جاتا، لیکن اللہ کو اس امت سے بہت پیار ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ قوم کے پیغمبر سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی وہ میرے اور آپ کے آقا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا تھا، لیکن جب دنیا میں لانا تھا سب سے آخر میں لے کر آئے۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ پچھلی قوم جانے کے بعد اگلی قوم آتی، اگلی قوم کو اللہ ان کے پیغمبر کو وحی کر کر بتاتے، پچھلی قوم جو تباہ ہوئی، برباد ہوئی، نیست و نابود ہوئی، اللہ کا عذاب آیا، وہ ان تک وہ باتیں پہنچ جاتی تھی۔ اللہ نے اس امت کو آخر میں رکھا کہ عذابات آئے، مشکلات آئیں، امتحانات آئیں، آزمائش آئیں، یہ امت کی 4 دیواری تک ان کا عیب محدود رہے۔ آگے کوئی قوم آئے گی میرے محبوب کے امت کے کارناموں کو اور گناہوں کو جان لے گی، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو آخر میں بھیجا ہے۔ حضرات، آپ نے بارہا سنا ہوگا جو اور عبادتیں ہیں، جیسے میں بیان دے رہا ہوں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ دکھائی دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، دکھائی دیتا ہے، حج کرتا ہے، دکھائی دیتا ہے، عمرہ کرتا ہے، دکھائی دیتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ بولے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، وہ دکھنے والی چیز نہیں، اس
لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اور عبادتوں میں ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن گنہگار سے گنہگار آدمی بھی جب تنہائی میں جاتا ہے، کچن میں جاتا ہے، کھانا پکا ہوا ہے، گوشت کی مزیدار خوشبو سے کچن مہک رہی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن روزہ ایسی چیز ہے، بدکار سے بدکار اور فاسق سے فاسق آدمی بھی نہ فریج کھول کر ٹھنڈا پانی پیتا ہے، شربت پیتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیری ہر ادا مجھے پسند ہے، نماز کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، حج کا بدلہ، تلاوت کا بدلہ، ذکر کا بدلہ، صدقے کا بدلہ، خیرات کا بدلہ، تعمیر مسجد، کروڑوں نیکیوں کا بدلہ میں فرشتوں سے دلاؤں گا۔ لیکن روزہ مجھے اتنا پسند ہے اور تو نے اس کے اندر مجھ سے اتنی محبت کی ہے، اپنے ہاتھوں سے میں تجھے روزے کا بدلہ دوں گا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے انا اجزا بھی، میں خود اس کے بدلے میں مل جاؤں گا۔ جب ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ ایک لونڈی سے بہت محبت کیا کرتے تھے، ان کے وزراء اور ان کے دربار والوں نے اعتراض کیا یہ کیا بے ایمانی ہے کہ آپ اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور جو لاڈ اور پیار جس کو دیتے ہیں وہ ہمیں نہیں دیتے۔ ہارون رشید نے کہا رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ امتحان ہو جائے، باغی پردے میں تھی، وزراء تھے، محفل سجی ہوئی تھی، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے ایک قیمتی ہار منگوایا اور اس کو توڑ دیا، موتی جواہرات اور اس کی قیمتی اجزاء زمین پر بکھر گئے، اور لوگوں سے کہا جس کو جو چاہے لے لے۔ وزیر ٹوٹ پڑا، قاضی ٹوٹ پڑا، سیکریٹری ٹوٹ پڑا اور حاضران محفل ٹوٹ پڑے، لیکن یہ باغی تھی جو نقاب کے اندر تھی، پردے میں تھی، وہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے بغل میں تھی۔ آہستہ سے انگلی پردے کے ساتھ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے سر پر لگایا ہوا تھا۔ مجلس جب بٹوارا ہو گیا اور چیزوں کو سمیٹ لیا گیا، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے کہا بھائی اس کے حصے میں کس کا مال آیا؟ اس نے کہا کوہ نور میرے ہاتھ میں آیا، ہیرا میرے ہاتھ میں آیا، موتی میرے ہاتھ میں آیا، اور یہ جو باندھی تھی اس نے کچھ نہیں سنا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کو وزراء کہنے لگے اتنی پگلی، بے وقوف اور تمہارے ہار کی توہین کرنے والی کہ جب ہار کے ٹکڑے ہو گئے، موتی ہیرے جواہرات، تو یہ دل میں غرور کے اندر مبتلا ہو گئی، تکبر کے اندر مبتلا ہو گئی، بادشاہ سے ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں۔ ایسی پگلی بے وقوف عورت سے اور باغی سے آپ محبت کرتے ہیں؟ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیچ تخت میں لے کر آئے اور کہا اب بتا دو راز کیا ہے؟ تو ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کو باغی نے کہا جس کے حصے میں موتی جانا تھا، ہیرا جانا تھا، جواہر جانا تھا، چلے گئے۔ اے جہاں پناہ، اے میرے بادشاہ، اے میرے مالک، مجھے تو آپ چاہیے، اس لیے میں نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا ہوں۔ یہ آج یہ جواہرات ہیں ختم ہو جائیں گے، محل ہے ختم ہو جائے گا، لیکن آپ ملیں گے سب کچھ مل جائے گا۔ نماز کا بدلہ اور ہے، حج کا بدلہ اور ہے، روزے میں بدلہ اللہ تعالیٰ خود مل جاتے ہیں۔ جس کے اللہ ہو جائے عرش بھی اس کا ہے، کرسی بھی اس کی ہے، فرش بھی اس کا ہے، قدرت کے ساتھ اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہے۔ جنت کے دروازے اس کے ہیں، جنت کے محلات اس کے ہیں۔ جس نے ہیرا پایا ہیرا پایا، جس نے بادشاہ کو پایا ساری مملکت کو پا لیا، سارے خزانے کو پا لیا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، شریعت پاکیزہ ہے۔ الطہور نصف الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ نماز کے لیے پاکیزگی چاہیے، روزے کے لیے، اعتکاف کے لیے، ثواب کے لیے، تلاوت کے لیے، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک تعالیٰ جمیل ہیں، اللہ تعالیٰ حسن کو، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ لیکن روزے دار جب روزہ رکھتا ہے، پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے ڈکاریں آنے لگتی ہیں، بدبودار ہوا آنے لگتی ہے، بیگم شوہر کے قریب نہ آئے،
بھائی بہن کے قریب نہ آئے، ناک پر کپڑا رکھ لے، منہ پر اسکارف ڈال لے، ماسک پہن لے، ارے تیرے منہ سے گند آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفراز کرنا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ ہم کلام ہونا تھا، کہاں کے خدا طور پہاڑ پر آ جائیں، 40 دن تک قیام کریں، 40 دن تک روزے کی حالت میں اعتکاف کیا طور کے پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اس کے بعد جب 40واں دن ختم ہو رہا تھا، انہوں نے کہا اب اللہ سے ہم کلامی کا شرف مل رہا ہے، اللہ سے ملاقات کا شرف مل رہا ہے، اللہ جمیل ہیں، جمال کو پسند کرتے ہیں، خوشبو لگایا، غسل کیا، کپڑے پہنے اور منہ کے اندر بدبو ہے بول کر مسواک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کپڑے بدلے ٹھیک تھا، غسل کیا ٹھیک تھا، عطر لگائے ٹھیک تھا، یہ مسواک کیوں کی تم نے؟ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ، اے اللہ، 40 دن کے روزوں کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے کہیں منہ سے بدبو نہ آ جائے اور تیری بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بدبو مجھے جنت کے مجھ کو عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اے موسیٰ، اب پھر دوبارہ 10 دن روزے رکھو اور اس منہ کی بدبو کے ساتھ میرے پاس آؤ۔ دنیا کے اور جنت کے خوشبوؤں سے روزے کی حالت میں جو منہ سے بدبو نکلتی ہے وہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کتنا بڑا کمینہ ہوگا، لوفر ہوگا، نسل حرامی کا انسان ہوگا۔ اللہ روزے داروں کے لیے جنت کو سجا رہے ہیں، اس کی جوڑو، اس کی لیلا، اس کی محبوبہ، اس کی گرل فرینڈ قریب آنے سے کترا رہی ہے، اور اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اب پھر 10 روزے رکھو، منہ کی بدبو کے ساتھ آؤ۔ یہ روزوں کی بدبو جنت کے مشک کو عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر رکھا، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر رکھا، اور شیاطین یہی تو روڑا بنتے ہیں، یہی تو رکاوٹ بنتے ہیں، ان کو قید کر دیا اور فرشتوں کو لگا دیا یا طالب الخیر اثر، اے خیر کے طلب کرنے والے بڑھ، آگے بڑھ۔ تہجد نہیں پڑھتا تھا، رمضان میں تہجد پڑھ لے۔ اشراق نہیں پڑھتا تھا، اشراق پڑھ لے۔ چاش نہیں پڑھتا تھا، رمضان میں چاش پڑھ لے۔ دنیا، سونا، کھانا پینا، قبر آؤ میرے ساتھ قبرستان کے اندر۔ میں جب پہلا بار ایودھیا گیا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ بابری مسجد کا دیدار کیا جائے۔ وہ زمانہ نرم اور نازک زمانہ تھا، عصبیت کے شعلے بھڑکے ہوئے نہیں تھے۔ ہم لوگ انجانے میں بابری مسجد کے اندر جانے لگے۔ ممبر کے پاس رام للا کی مورتی رکھی ہوئی تھی۔ سیکورٹی فورس کہنے لگے ارے بابا ملا جی کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ بابری مسجد کی زیارت کرنے۔ اجازت نہیں، پرمیشن نہیں۔ آج اگر جاتے کون کون سی دہشت گردی کے دفعات لگاتے، 20 سال اندر کر دیتے، 24 سال اندر کر دیتے۔ بہرحال وہاں سے واپس آئے اور پھر ہم نے وہاں کے لوگوں کی دریا دلی دیکھی، خیر خواہی دیکھی، اور ان کے دلوں کے اندر جو عظمت اور محبت تھی وہ میں نے دیکھی۔ دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اللہ زمین و آسمان کے لوگوں کے اندر محبت پیدا کرتے ہیں، الفت پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر کتنے راہوں کو، جنت کے راستوں کو آسان کیا ہے، چلنا آسان کیا ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کائنات کا بدترین انسان ہے، اور یہ لکھ کر رکھ لے اور کہیں جو روزہ خور ہے، رمضان میں داڑھی بڑھاتا ہے، رمضان میں نماز نہیں پڑھتا ہے، رمضان میں تراویح نہیں پڑھتا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جانوروں کے مقد سے نکلنے والا پاخانہ اور اس کے کیڑے اتنے خراب نہیں جو رمضان کا موسم پائے، جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت کا پروانہ اللہ تبارک تعالیٰ سے حاصل نہ کرے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے کہ مومن مسلمان رمضان پائے اور پھر اس کے بعد وہ روزہ نہ رکھے۔ تو وہی ایودھیا کے اندر یہ قبرستان جانا ہوا۔ حضرت شیخ علیہ السلام کی طرف منسوب ایک قبر تھی، عام قبروں سے وہ قبر لمبی تھی۔ ہم نے چھوٹا موٹا چندہ لگایا کہ حضرت شیخ علیہ السلام کا نام رسید کے اندر آئے گا، تو پھر اس کے بعد
آپ سوچئے گا، شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے پیغمبر ہے، انتقال لاکھوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے اسی وقت ہوا ہوگا۔ اب وہ قبر میں سو رہے ہیں، سونا ہے اور کیا کام ہے، قبر میں پڑے ہوئے ہیں اور کیا کام ہے۔ اب زندگی مختصر ملی ہے، چلتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہے، کاروبار کر رہے ہیں، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا جا رہا ہے، گھر کی خواتین سموسہ تل رہی ہیں، افطاری کی تیاری ہو رہی ہے، سحری کی تیاری ہو رہی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ وہ پچھلے قوموں میں تھا کہ ایک جگہ جا کر اللہ کی عبادت کرنی پڑتی تھی، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقے میں اللہ نے پوری زمین کے اندر بشرطے کہ وہ پاک ہو، اللہ کا نام لینے تو تلاوت کرنے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ دکان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو ماہ رمضان جو گزشتہ گیا ہے، مجھے شب برات کے بعد جو لوگ مرے ان کے بارے میں ذرا سا بیزارگی ہوئی، 2-4 دن اللہ ان کی موت کو ٹلا دیتا، یکم رمضان میں مر جاتے، دوسرے رمضان میں مر جاتے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ میں مرتا ہے اور جو رمضان المبارک میں مرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ خبر کا عذاب اٹھا لیتے ہیں، منہ تک آیا نوالا، منہ کو نہیں آیا، مر رہے رجب کے مہینے میں، جنوری فروری کے مہینے میں، ابھی تو رحمتوں برکتوں والا رمضان ہے، آفر لے کر آیا ہے، جو اس میں مرے گا اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں رمضان کی، جمعے کی، روزے کی، کلمے کی، سجدے کی، مدینہ طیبہ کی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اس سے بڑی دنیا کے اندر کوئی نعمت نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت رمضان میں تو کوڑے مارنے کو بند کر دیا گیا، پسلیاں دبانے کو بند کر دیا گیا، عید کا چاند نظر آیا، پھر عذاب کے فرشتے آئیں گے، کہا تمہارے جیسے اللہ نہیں ہے، ایک مرتبہ دے دیا جنت تو دے دی، پھر نہیں کہیں گے کہ میری جنت سے واپس آ کر جہنم میں چلے جاؤ۔ اللہ بڑے سخی ہیں، اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں۔ 11 مہینے کاروبار کے پیچھے پڑے، دولت کے پیچھے پڑے، روپیوں کے پیچھے پڑے، کھانے کے پیچھے پڑے، سونے کے پیچھے پڑے، ایک ایک لمحہ کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا مفتی کہتا، بنارس کا، بریلی کا مفتی کہتا، نظام الدین کا امیر کہتا، جماعتوں اور تحریکوں کے عمرا کہتے، ہم فٹ بال کا کک مار کر اڑا دیتے۔ میرے آقا، آپ کے آقا، کائنات کے مولا، سید الاولین سید الآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا۔ 2-3 باتیں چھوڑ دیجئے رمضان سے متعلق۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جبرائیل علیہ السلام بولیں گے تو اپنے سے بولیں گے یا اللہ کے کہنے پر بولیں گے؟ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ وہ جیسا کھلونوں کو کیلی دی جاتی ہے وہ خود سے چل نہیں جاتے، کیلی دینے سے چلتے ہیں۔ فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے روح نہیں نکالتے، اسرافیل علیہ السلام اپنی مرضی سے سور نہیں پھونکتے، یہ اللہ کے حکموں کے تابع ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، سنو بے پردہ عورتوں تک یہ بات پہنچا دو، بغلیں دکھانے والی، کمر دکھانے والی، سینہ دکھانے والی، بے حیا فاحشہ، رنڈیوں کے بازار کے اندر عورت اگر رنڈی پنے کا اور زنا کا سودا کرتی ہے، اس کی ماں کی مجبوری دوا کے لیے پیسے نہیں ہے، اس کی خاوند کی مجبوری کہ خاوند شرابی ہے، اس کے گھر کی مجبوری بچوں کی کہ اسکول کے لیے فیس نہیں دی جا سکتی۔ اے داڑھی بڑھے، تجھے کیا مجبوری تھی مغفرت کے مہینے میں، رحمت کے مہینے میں، جہنم سے خلاصی کے مہینے میں، قرآن کے مہینے میں،
اور جنت کے مہرے میں تو داڑھی مڈا کر 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت پیشاب کی نالی کے اندر ڈال رہا ہے. اس رنڈی کی مجبوری تھی, وہ ڈرامے میں کام کرنے والی کی مجبوری تھی, وہ فلم میں کام کرنے والے کی مجبوری تھی. تجھے کیا مجبوری؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور اللہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل نہیں کیا. داڑھی مڈا کر یوں مغفرت کے پروانے نہیں ملتے, یوں نبی کے شفاعت کے پروانے نہیں ملتے, یوں حوض کوثر کے جام نہیں ملتے, یوں بخشش کے پروانے نہیں ملتے, یوں جہنم کے خلاصی کے پروانے نہیں ملتے. میں کہتا ہوں دنیا کے اندر سب سے بڑا بے وقوف کون ہے آپ کو پتا ہے؟ قرآن شریف میں سورہ انشقاق کے اندر اللہ فرماتے ہیں انہ کان فی اہلہ مسرورا, اس کی زندگی اتنی بچوں کو خوش رکھے. کیرم بورڈ بولا, کیرم بورڈ لا کر دیا. پتنگ بولا, پتنگ لا کر دیا. LCD بولا, LCD لا کر دیا. بال کٹوانے کو جورو نے کہا, جورو کے بال کٹوائے. بغل سیٹ چولی بنانے کو بولا, وہ چولی بنا دی. شادیوں میں بن سور کرانے کے لیے کہا تو بن سور کر آ گئی. کان کھول کر سنو, کائنات کے اندر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کی جنت کو بیچ کر جہنم کے انگارے جورو کی رضا کے لیے, اولاد کی رضا کے لیے, بچوں کی خوشنودی کے لیے جو کر رہا ہے, خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم, تمہاری کفن کی گھاٹی جب دونوں انگوٹھوں کو لگے گی, کفن کی چادر جسم پر بچھائی جائے گی, آنکھوں کو بند کیا جائے گا, تمہاری جورو تمہاری سکرات میں کام نہیں آئے گی, تمہاری اولاد تمہارے سکرات میں کام نہیں آئے گی. کیوں اپنے عذاب قبر کو مول رہے ہو؟ کیوں محشر کے عذاب کو مول رہے ہو؟ کیوں پلسرات پر کٹ کر کتے سور کی طرح کٹ کر گر رہے ہو؟ اسی لیے نا کہ میری جورو خوش رہے, میری اولاد خوش رہے. میں اپارٹمنٹ میں ان کو رکھوں, میں BDA کے گھر میں رکھوں, میں کارپوریشن کے گھر میں رکھوں. تمہاری جورو مرض کا رشتہ کفن کی گھاٹی تک ہے, آنکھوں کے بند ہونے تک ہے, اور جسم میں روح کے سرایت ہونے تک ہے. اور تمہارا یہ رشتہ میاں بیوی کا عارضی ہے, زیادہ چلنے والا نہیں. انسان جو مرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا, یوں کیا اور مر گیا, سویا مر گیا, گاڑی چلاتا ہوا مر گیا. یہ موت اگر اچھی ہوتی اللہ صحابہ کو یہ موت دیتے, میدان جنگ میں کٹ کر تیر لگ کر وہ شہید نہیں ہوتے. میرے آقا سکرات کی تکلیف سے ان کا واسطہ نہیں پڑتا. جن کو بیماریاں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں, ان کے درجات بلند ہوتے ہیں, ان کو وصیت کرنے کا موقع ملتا ہے, ان کو قرآن سننے کا موقع ملتا ہے, ان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے. جو اچانک مر گیا کوئی وصیت نہیں کر پاتا, کوئی قرآن سن نہیں پاتا. اور یہ جو سمجھا آپ نے ایسے منڈی لڑکا آیا اور مر گیا, انسان کے ایک ایک حصے سے, ایک ایک جرثومے سے روح نکلے گی. اب یہ مسجد بنی ہے کس چیز سے بنی ہے؟ اینٹوں سے بنی ہے, بالو سے بنی ہے, سیمنٹ سے بنی ہے. انسان جو بنتا ہے سیلف نام کا ایک کیڑا ہوتا ہے, ایک جرثومہ ہوتا ہے, آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا. 16 لاکھ کروڑ خلیے اور سیلف مل کر ایک انسان بنتا ہے. 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں, 1 کروڑ 2 کروڑ نہیں, 16 لاکھ کروڑ. والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. ان 16 لاکھ کروڑ کے اندر ایک جرثومہ, ایک سیل ابھی زندہ ہے. انسان مر نہیں سکتا. پورے کے پوروں سے روح نکالی جائے گی. بلانا اپنی جورو کو سکرات کی سختی کم کرنے کے لیے, بلانا اس بچے کو جس کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخل کرنے کے لیے رشوت دیا تھا, حرام کا پیسہ لیا تھا. 16 لاکھ کروڑ کے ذرے ذرے سے اللہ تبارک تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے روح نکالیں گے. تب پتا ہوگا یہ پر کٹی عورت, یہ بغلیں دکھانے والی, یہ کمر دکھانے والی, یہ ہمارے کچھ کام آنے والی نہیں ہے. بس اللہ نے نام نبکا رکھا ہے, روٹی دے دی, دال دے دی. ورنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے لباس پہنتے. میرے آقا کہتے اے اللہ تو سحری میں دعا قبول کرتا ہے,
داڑھی میں قبول کرتا ہے، سجدے میں کرتا ہے، میری بٹیا کو جنت کا جوڑا دے دے، میری بیوی جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے جنت کا جوڑا دے دے۔ اور حال یہ ہے کہ 16-17 پیمن لگے ہوئے ہیں، اور وہ پیمن بھی بعض کپڑے کے ہیں، بعض چمڑے کے ہیں۔ امی جان فرماتی ہیں کہ 3 مہینے گزر جاتے، ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی تھی۔ قیامت کے دن یہ جوڑو تیرے سامنے ہوگی، یہ اولاد تیرے سامنے ہوگی، جن کو خوش کرنے کے لیے تنگ چست کپڑے پہنا رہا ہے، LCD لا رہا ہے، ڈرامے دکھا رہا ہے، پارکوں میں لے جا رہا ہے، عیاشی کے اڈوں کے اندر لے جا رہا ہے، تو کہیں گے خالی بیوی سے کہے گا کمبخت تیری طرف سے میں برباد ہو گیا، تیری طرف سے میری نیکیاں کم ہو گئی۔ وہ کہے گی تم کون ہو میں جانتی ہی نہیں۔ اولاد کو کہے گا تیری طرف سے بیوی بننے کے لیے رشوت لے کر، حرام کا لے کر، سود کھا کر، ماں کا بلاತ್ಕಾರ کر کر میں نے تیری بیوی بنی۔ وہ کہیں گے ہم تجھ کو نہیں جانتے، کون ہے تو؟ شیطان۔ سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ جب شیطان کو تانا دیں گے قال الانسان کفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اے بے وارثی، اے کمینے، اے ذلیل، تیرے بولنے سے ہم نے گناہ کیا، داڑھی کو نکالا، جورو کا پیشاب چاٹا، حیض کو چاٹا، اولاد کے حدیث بدلے، انگریزوں کے نمونوں پر گھر بنا، اور 3 گز کی جگہ نہیں تھی قبر کی، ہم نے کئی ایکڑ زمین لیے تیرے کہنے پر۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اس قال الانسان کفر، وہ کہے گا کر کر گناہ کروا لے گا، وہ بیوی کے بھیس میں آئے گا، وہ اولاد کی بھیس میں آئے گا، وہ ماں کی بھیس میں آئے گا، وہ باپ کی شکل کے اندر آئے گا۔ فلما کفر، جب یہ گناہ کر بیٹھے گا، قال انی بریء منک، ارے میں تو نہیں جانتا، میں تو تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، اللہ کا جلال دیکھے گا، اللہ کی جہنم کو دیکھے گا، اللہ کے عذاب کے فرشتوں کو دیکھے گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو کہاں سے آ گیا داڑھی مڈا؟ تو کہاں سے آ گیا ڈرگ پینے والا، شراب پینے والا، اور تو کہاں سے آ گیا چوری کرنے والا؟ انی اخاف، یہ سورہ حشر کی آیتیں ہیں، یہ تورات زبور کا نسخہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان اللہ کے جلال کو دیکھ کر، اللہ کی قدرت کو دیکھ کر، نان ہے، نبقہ ہے، یہ حضرت علی نہیں جانتے تھے۔ حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما رات میں شدت بھوک سے چلانے لگے۔ روزوں کی بہت فضیلتیں آپ نے سنی ہے، کون سا روزہ رکھنا ہے، شروع کے روزے رکھنا، بیچ کے روزے چھوڑنا، آخر کے روزے رکھنا، شروع میں تراویح پڑھنا، بیچ کرو مستی کرو۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں جس کا رمضان خیر و عافیت کے ساتھ گزرے گا اللہ 11 مہینے عزت کے ساتھ گزاریں گے۔ رمضان کے اندر بے حرمتی کرے گا، رمضان کے اندر اس کی بے عزتی کرے گا، 11 مہینے اللہ اس کے چلو میں اس کا پیشاب ڈال کر اسے چکنے پر مجبور کریں گے۔ تم ایک کام کر سکتے ہو تو کرو، ملک الموت کو مار دو، جہنم کو ختم کر دو پانی ڈال کر، جنت کو توڑ کر رکھ دو، ایک خدا بنا لو، ایک جبرائیل بنا لو، ایک قرآن بنا لو، ایک نبی بنا لو، ایک رسول بنا لو۔ جب قرآن ماننا نہیں ہے، رمضان میں روزے رکھنا نہیں ہے، رمضان میں داڑھی منڈانا ہے، رمضان میں سود کا کاروبار کرنا ہے، رمضان میں ٹی وی چلانا ہے، اگر کر سکتے ہو یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کر سکتے ہو تمہارے آبا اجداد کو قبروں سے بلا لو، جنات کو بلا لو، شیاطین کو بلا لو، کہو اللہ یہ روزہ ہمیں پسند نہیں ہے، یہ سحری ہمیں پسند نہیں ہے، یہ افطاری ہمیں پسند نہیں ہے، یہ بھوک اور پیاس کی شدت ہمیں پسند نہیں ہے، یہ تراویح ہمیں پسند نہیں۔ مار دو، تیر چلاؤ۔ نمرود نے تیر چلایا تھا آسمان کی طرف یہ کہہ کر ابراہیم تیرے رب کو مرڈر کر دیں گے، تیرے رب کو قتل کر دیں گے۔ اللہ نے یہ کیا کہ وہ تیر ایک پرندے کو لگا اور اس کا خون اس تیر پر لگا، واپس آیا، نمرود خوش ہو گیا، کہا کہ ابراہیم میں نہیں کہتا تھا کہ میرے سے بڑا کوئی رب نہیں ہے، تیرا بچا کچا جو رب تھا میں نے تیر سے اس کو مار دیا ہے، مار سکتے ہو تو مارو، کیوں اسلامی نام رکھ کر، کیوں مسلمانوں کی نسل میں پیدا ہو کر، مسلمانوں کے خاندانوں میں پیدا ہو کر قرآن کی توہین کرتے ہو۔
رمضان کی توہین کرتے ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ذلیل ہو جائے، وہ کوئی کم ہے بد دعا؟ ایک فقیر روٹی لینے کے لیے گھر میں آیا، پیسے مانگنے کے لیے آیا، آنے تک دروازے پر وہ چلا گیا لوٹ کر۔ شدت کی گرمی تھی، سب گرمی تھی، بھوک پیاس کا ماحول تھا۔ جاتے جاتے اس نے کہا اللہ اس گھر کو فقیر بنا دے، ان گھر والوں کو بیمار کر دے۔ گھر کی عورت ڈر گئی، دادی ماں ڈر گئی، نانی ماں ڈر گئی، ساسو ماں ڈر گئی، بیگم ڈر گئی، اولاد ڈر گئی۔ ارے بھائی فقیر کی بد دعا، وہ گانجا مارتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ نشہ کرتا ہے، نہیں، اسے معلوم، اللہ کو معلوم، اس کی بد دعا سے ڈر۔ کائنات کے وہ فرشتے، وہ جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو انہوں نے قوم لوط کی ایک بستی کو ایک پر اٹھا لیا، آسمان تک لے جا کر پٹک دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے صحیفے، جتنی کتابیں لائے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے کہا، تب کہا، نبی ممبر پر چڑھ رہے تھے، داڑھی منڈانے والے، روزہ خور کرنے والے، سنیما دیکھنے والے، عورتوں کو شاپنگ کرا کر ان کی بے حیائی کا مجسمہ بنانے والے تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ فقیر کی بد دعا سے ڈر ہے، امام اور ملا کی بد دعا سے ڈر ہے، جبرائیل کی بد دعا مذاق ہے۔ میں نے کہا سارے لوگ بے روزہ دار، سارے رمضان کے بے حرمتی کرنے والے ایک ایسوسیشن بنا لے اور شیطان کو اپنا لیڈر بنا لے، ابلیس کو اپنا گرو گھنٹال بنا لے، جاؤ کیا کر سکتے ہو کرو۔ میرا رب کلام پاک کے سورہ رحمان کے دوسرے رکوع میں کہتا ہے یا معشر الجن والانس، اے انسانوں کی جماعت، اے جنات کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا، تم بغاوت کر سکتے ہو، 7 آسمانوں کو سوراخ کر سکتے ہو، 7 زمین اندر جا سکتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، ذرا ایک مرتبہ کر کر تو دیکھ لینا یہ چھپا چھپی کا کھیل کیا ہے۔ کبھی فجر پڑی تو ظہر کو چھوڑ دیا، کبھی ظہر پڑی عصر کو چھوڑ دیا، یہ چھپا چھپی کا کھیل کیا ہے۔ کبھی نقاب پہنا دیا، کبھی رنڈیوں کے کپڑے ڈال دیے، ایسی اسکول کے اندر بچیوں کا ایڈمیشن کیا کہ جس کے اندر اسکرٹ پہنا کر اس کو باپ، اس کو بھائی سواری کے اندر بٹھا کر لے جاتا ہے، ہوا کے دوش پر وہ اسکرٹ اٹھتا ہے، گلی کا کتا اور گلی کا سور اور گلی کا وہ بوڑھا جس کا کفن کا لٹھا بازار میں آ چکا ہے، تیری بٹیا کے یونیفارم کے اسکرٹ کے اندر کے منظر کو دیکھ رہا ہے۔ یہ چھپا چھپی کا کھیل چھوڑ دو، اب منٹو فیصلہ کرو، آ جاؤ، ایک ٹیم بناؤ، ایک جماعت بناؤ، کہے کہ ہمیں جبرائیل کی بد دعا منظور نہیں، ہمیں رمضان کے روزے منظور نہیں، ہمیں داڑھی رکھنا منظور نہیں، ہمیں سود سے بچنا منظور نہیں، داڑھی منڈائیں گے ہم، عورت کو بے پردہ رکھیں گے ہم، گلیوں میں کتے سوروں کی طرح کھائیں گے ہم، مساجد کے اندر تراویح کی صدا گونج رہی ہوگی، ہم بازاروں میں ساڑیاں خریدیں گے، عید کی تیاری کریں گے۔ میرا رب کہتا ہے لا تنفذون الا بسلطان، جہاں جاؤ گے وہاں میری قدرت کو پاؤ گے، کہاں بچ کر جاؤ گے؟ نہیں بچ سکتے، توبہ کر لو اور کہو یا ربی، اے اللہ ہم قدم بڑھا رہے ہیں، ہم نے نادانی کے اندر نماز کو چھوڑ دیا، یہ مختصر زندگی ہے، یہ چھوٹی زندگی ہے، قیامت کے دن بیوی سے کہو گے بیوی کام نہیں آنے کی، اولاد سے کہو گے، شیخ سے کہو گے، فلمی ہیرو ہیروئنوں سے کہو گے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ بہرحال جو حضرات روزہ رکھتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں رمضان المبارک کا، بڑے خوش نصیب ہیں کائنات کے جنہوں نے جنت کی صنعت کو پایا، جہنم سے خلاصی کے پروانے کو پایا، اعتکاف کی لذت کو پایا، قرآن کی حلاوت کو پایا۔ 11 مہینے میں کبھی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں وتر جماعت سے پڑھ کر دیکھیں آپ، ہو سکتی ہے کیا؟ اللہ نے یہ نعمت دی رمضان المبارک میں، نفل کو فرض کے برابر، فرض کو 70 فرائض کے برابر، جہنم کو تالے لگا دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، جنت کو مزین کر دیا، رکاوٹوں کو دور کر دیا، پھر کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ جو حضرات اہتمام کرتے ہیں رمضان المبارک کے اندر، جیسے کوئی مسلمان روزے دار اگر سر کے بال کاٹنا چاہے کاٹ سکتا ہے، روزے میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ انجیکشن لینا چاہے انجیکشن لے سکتا ہے، گلوکوز چڑھانا چاہے گلوکوز چڑھا سکتا ہے،
سی ڈی اسکین لینا چاہے، ایکس رے لینا چاہے، الٹرا ساؤنڈ سسٹم لینا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ قے دو قسم کی ہے، ایک قے وہ ہے کہ آدمی انگلی ڈال کر پیٹ کے درد سے خود انگلی ڈال کر قے کر رہا ہے، تو وہ قے اگر منہ بھر کر ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر تھوڑی قے منہ سے باہر جو کرتا ہے، پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے، اللہ بلا کا ایک بات یاد رکھو، اپنے گھر والوں کی صحت بنانا ہے تو آپ بازاروں کا کھانا چھوڑ دیں۔ یہ پانی پوری، یہ شیخ، یہ کباب، لوگوں نے، نوجوانوں نے روٹین بنا لی ہے کہ صاحب رمضان کا ایک حصہ ہے، جائیں گے مارکیٹ کے اندر وہ کھانے کے لیے۔ تیل، جو میٹھا تیل ہوتا ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے۔ ہوٹلوں کے اندر، 5 اسٹار ہوٹلوں میں ایک مرتبہ جب چکن یا خدا نہ کرے خنزیر کا تل لیا جاتا ہے تو وہ تیل کم قیمت پر چھوٹے ہوٹل والے لیتے ہیں، سینکڑوں روپے، 3 گنا 4 گنا ان چیزوں کی قیمت آسمان سے بات کر رہی ہے۔ ریٹ بڑھائے گاہک نہیں آتا، ریٹ دے بند نہیں پڑتا، تو وہ 5 اسٹار ہوٹل ہے جہاں حرام چیزوں کو بھی تلا جاتا ہے، 100 کی چیز 20 روپے میں دی جاتی ہے۔ اپنی صحت بنانا ہے۔ لوگوں نے رمضان کے اندر یہ سمجھا ہے کہ کھانے کا موسم ہے، پینے کا موسم ہے۔ جنگ یمامہ کے اندر ایک صحابی پانی کا مشکیزہ لے کر جا رہے تھے تو حضرت سالم پر نظر پڑی۔ لوگ کہتے ہیں کہ گرمی کا روزہ ہے، گیس کا پرابلم ہے، شوگر کا پرابلم ہے، جنگ سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے؟ ادھر دیکھے تو بیوی، سامنے دیکھو تو موت اور شہادت نظر آتی ہے۔ صحابی حضرت سالم کے پاس وہ پانی کا مشکیزہ لے کر گئے اور کہا کہ آپ پانی پی لیں۔ حضرت سالم جنگ کی حالت کے اندر، گرمی کے زمانے میں روزے سے تھے، کہنے لگے اس مٹکے کے اندر ڈال دو، اگر افطار تک اللہ نے مجھے صحیح سالم رکھا اس دنیا میں میری افطاری ہوگی، اگر میں شہید ہو جاؤں تو جنت کے دسترخوان کے اندر میری افطاری ہوگی۔ جنگ کے موقع پہ بھی یہ لوگ روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا، کہنے لگے اے دنیا تو کتنی پیاری ہے۔ صحابہ کہنے لگے دنیا سے کوئی پیار کرتا ہے؟ آخرت پیار کرنے کی چیز ہے، آخرت محبت کرنے کی چیز ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبر میں روزہ نہیں ہوتا، قبر میں روزے کی مشقت نہیں ہوتی، قبر میں سحری نہیں ہوتی، قبر میں افطاری نہیں ہوتی، قبر میں ذکر کی مجلس نہیں ہوتی، قبر میں اذان نہیں ہوتی، قبر میں جماعت کی نماز نہیں ہوتی۔ اے زندگی تو کتنی پیاری تھی کہ ایک ایک لمحے کے اندر ہم قربانی دیتے، ہم روزہ رکھتے، ہم گرمیوں کا روزہ رکھتے اور جنت کے مزے آتے۔ اس طریقے سے آنند لیا انہوں نے، مزہ لیا انہوں نے، جنت کے مزے لوٹے اس دنیا کے اندر، اور اس نے کتنا آسان کیا۔ میں نے کہا کہ اگر کسی کو آنکھ کے اندر دوا ڈالنی ہے اس سے روزہ نہیں جاتا، ناک میں اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ چلا جاتا ہے۔ کوئی نوجوان فجر کے بعد ظہر کے بعد سویا، اس کا غسل خود ٹوٹ گیا، احتلام ہو گیا، اس سے بھی روزہ نہیں جاتا۔ کوئی خاتون روزہ رکھی ہوئی تھی، دن کے کسی حصے میں ناپاک ہو گئی تو بقیہ حصہ روزے کی طرح گزارے گی لیکن روزے کے اندر کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی خون گفٹ دینا چاہتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں جاتا، ڈائلیسس کرنے سے بھی روزہ نہیں جاتا۔ خیر کرتے ہیں، منہ بھر کر ہوتا ہے تو روزہ جاتا ہے، اور اگر خیر خود ہوتی ہے، وہ کم ہو وہ زیادہ ہو، حتیٰ کہ اگر وہ نگل نہیں رہا ہے تو اس کا روزہ بھی محفوظ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تراویح کے اندر ایک جگہ آپ تراویح پڑھیں، بعض امام صاحب سوا پارہ پڑھتے ہیں، بعض 2 پڑھتے ہیں، بعض 1.5 پڑھتے ہیں۔ حرمین شریفین کے اندر جس آیت پر حرم مکی کی تراویح ختم ہوتی ہے اسی آیت پر مسجد نبوی کے امام کی تراویح ختم ہوتی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ سے سفر کر کر وہاں جائے، اس کی ایک آیت بھی نہ چھوٹے۔ وہ سسٹم ابھی یہاں نہیں بنا ہے، آپ کچھ دن یہاں پڑھیں گے اور کچھ دن دوسری جگہ پڑھیں گے۔ اور تراویح کی 2 سنتیں ہیں، ایک تراویح 20 رکعت پڑھنا، ایک قرآن شریف کا مکمل کرنا۔ تراویح 20 رکعت تو مل رہی ہے، الگ الگ جگہ پڑھنے سے کلام پاک جو ایک تراویح کے اندر 30 دنوں میں مکمل کیا جاتا ہے وہ سنت ادا نہیں ہوتی۔ بعض لوگ دیر سے آتے ہیں، امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں، امام صاحب کی نماز میں اپنی عشاء کو ٹھوس دیتے ہیں، 2 رکعت
پڑھنے کے بعد جب امام تراویح کا سلام پھیرتے ہیں اٹھ کر بقیہ 2 رکعت پڑھتے ہیں. امام جو نماز تراویح کی پڑھا رہا ہے وہ سنت کی نماز پڑھا رہا ہے. ہمیں پڑھنا ہے فرض، تو سنت والے کے پیچھے فرض نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ہو سکتی ہے کہ فرض والے کے پیچھے سنت اور نفل ہو سکتی ہے. وہ کیسے؟ یہاں ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، ہمارا فریضہ تو ٹل گیا، ہم یشوت پور گئے ترکاری لینے کے لیے. لوگ دھڑا دھڑ، یہاں سوا کی جماعت تھی، وہاں 2 بجے کی جماعت ہے، جماعت میں لوگ کھڑے ہو رہے ہیں. ہم تو پڑھ چکے لیکن وہاں جا کر پڑھیں گے کیونکہ فرض والا پڑھا رہا ہے اور ہماری نفل ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ 4 رکعت کو نفل نماز پڑھا دیں گے. اور جسے بیل کی علت ہوتی ہے، پاخانے کی جگہ ٹیوب لگانا پڑتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. امر سنجن گلے کو لگائے، ناک کے اوپر لگائے، روزہ نہیں ٹوٹتا. بھپکارا اگر کوئی لیتا ہے اور اس کا دھواں پانی کا اس کے اندر کچھ جنتر ونتر ڈال کر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو بہرحال اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو، انسولین شوگر کے لیے جو لیا جاتا ہے اس سے بھی جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس لیے کہ مسامر البتہ ناک اور کان کے اندر دوا ڈالنے سے اور مسواک کے کثرت سے کرنے سے بھی جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور میں نے بتایا بعض علاقوں میں، بڑے گھروں میں، اپارٹمنٹ میں، دکانوں میں، کارخانوں میں عشرے کی ہفتے کی تراویح چلتی ہے. ایک فائدہ یہ ہے، ایک آدمی سفر مسلسل کرتا رہتا ہے، کبھی حیدرآباد میں کاروبار، کبھی چنئی میں، کبھی میسور میں، کبھی کولکتہ میں. ایسا آدمی ہفتے عشرے کی تراویح پڑھ لے کر قرآن مکمل ہو گیا، اب جہاں جا رہا ہے وہاں تراویح پڑھے گا. قرآن کے مکمل ہونے کی سنت یہاں ادا ہو گئی اور تراویح جہاں ملے گی وہ پڑھ لے گا، ہو جائے گا. لیکن بعض لوگ اسے بوجھ سمجھ کر ایک ہفتے عشرے میں تراویح کو مکمل کر 20 دن نہ عشاء پڑھتے ہیں نہ تراویح پڑھتے ہیں. روزے دار ایک بات کان کھول کر سنیں کہ نماز کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں. نہ حج قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زکات قبول ہے. سحری کھانے کے بعد فجر کو چھوڑ دینا اور خیل اللہ کی نیت سے ظہر کی قربانی دے دینا، اللہ تبارک تعالیٰ روزہ قبول نہیں کرتا. اور دوسری جگہ جگہ ہفتے عشرے میں کلام پاک آپ ختم کرانے لگیں گے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کے بعد مشکل سے تراویح پڑھے گا، اور دوسرا یہ مسجدوں کی رونقیں ختم ہو جائیں گی. میرے گھر میں تراویح، تمہارے گھر میں تراویح، شیخ کے گھر میں تراویح، سید کے مسجد کی جو اجتماعی شان تھی، شان و شوکت تھی، مجمع جتنا بڑا رہے گا مخلصین اللہ کے ولی اتنے زیادہ ہوں گے، ان کے صدقے میں اللہ ہماری دعا قبول کرے گا، ہماری تراویح قبول کرے گا. اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام مسلمانوں کے بارے میں بار بار آپ دیکھتے ہوں گے اخبارات کے اندر، میڈیا کے اندر، چند پگڑی والے منہ پر ماسک شرمندگی کی وجہ سے شاید چھپائے ہوئے ایک پیپر کنڑا میں لکھا ہوا ٹکڑا اور انگریزی کا لکھا ہوا ٹکڑا کوئی گورنر کو دے رہا ہے، اور دوسرے دن 11 آشناؤں کو دکھا رہا ہے. گورنر کے پاس جا کر آئے ہم، جو ہے منسٹر کے پاس جا کر آئے ہم، جو ہے ہوم منسٹر کے پاس جا کر آئے. یہ نہیں کہتا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کیا منسٹر کا بلغم تو چاٹے گا؟ کیا پھوک تو چاٹے گا؟ کیا چپل تو صحیح کرے گا؟ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہ ہو سکے اتنا تو ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ایک سجدہ ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے. ہمیں نہ کسی بادشاہ کی ضرورت، نہ کسی گورنر کی ضرورت. یہ پرچے دے دے کر مسلمان قوم کی عزت بنکر ہو رہی ہے. جیسے جیسے میں یہ خبر سنتا ہوں دل کو صدمہ ہوتا ہے. وہ مسلمان جس کی نماز قضا ہونے سے پہلے وہ سورج کو کہتا تھا کہ تو بھی اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کا بندہ، ذرا سا دیکھنا ہم جہاد میں مصروف ہو گئے تھے، غروب ہونے سے رک جانا. اس کی بات سن کر ڈوبتا سورج آ گیا. جب اس کا دوسرا سلام ہو رہا تھا سورج نے کہا اب اجازت دیجیے، آپ کی نماز ادا ہو گئی، اب میں غروب ہونے جا رہا ہوں. جس کے کہنے پر سورج غروب ہونے سے ڈوب جاتا تھا،
جس عمر الخطاب کی پرچی پر دریائے نیل کی طغیانی ختم ہو جاتی تھی، جس پہاڑ پر چڑھے ہو کر پہاڑ لرزتا تھا، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پنجہ مارا پہاڑ پر، تو کیوں نہیں دیکھتا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہے، تو وہ پہاڑ کی حرکت ختم ہو گئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کھانے کے بعد جب دسترخوان کے اندر دانے گوشت وغیرہ پڑا ہوا تھا، ایک صحابی لے گئے اور کہا کہ جلا کر اس کو نکال دیں گے، تو دوسروں نے کہا دسترخوان جلانا کون سی عقل مندی ہے؟ حضرت انس نے فرمایا میرے محبوب کا ہاتھ اس پر لگا ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، دنیا کی کوئی آگ اس کو جلا نہیں سکتی۔ دنیا کی آگ سے محفوظ رہنے والے، پہاڑ کو چپ کرانے والے، افریقہ کے جنگل سے پرندوں کو اور درندوں کو اور جنگلی جانوروں سے خالی کرانے والے، سمندر میں پیالہ پھٹنے کے بعد اللہ کا حکم سنا کر پیالے کو واپس لے آنے والے حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب حکومت کو لات سے ٹکرایا اور سوئی ان کی سمندر کے اندر گر گئی تو ہر مچھلی اپنے منہ کے اندر سونے کی سوئی لے کر آئی۔ آج وہ قوم گورنر کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کے سامنے، غیر اللہ کی پرستی کرنے والے کے سامنے، اے میمورنڈم دینے والوں، تم نے امت مسلمہ کا وزن بتا دیا کہ جو امت مسلمہ کا فرض ڈوبتے سورج کو واپس لا سکتا تھا، سمندر سے پیالے کو لا سکتا تھا اور سمندر سے مچھلیوں کے منہ میں سونے چاندی کے سوئیوں کو لا سکتا تھا، افریقہ کے جنگل کو خالی کرا سکتا تھا، پہاڑ کی حرکت کو بند کر سکتا تھا، دریائے نیل کی طغیانی کو ختم کر سکتا تھا، آج اللہ سے کیا دور ہوا، نبی سے کیا دور ہوا، مسجد سے کیا دور ہوا، قرآن سے کیا دور ہوا، علماء سے کیا دور ہوا کہ آج یہ نوبت آئی کہ غیر بھی تیرے دیے ہوئے میمورنڈم کو تیرے پلٹنے کی دیر نہیں، ڈسٹ بین کے اندر کچرے کے ڈبے میں تیرے میمورنڈم کو پھینکا جاتا ہے۔ کون سے میمورنڈم سے بابری مسجد کا مسئلہ حل ہوا؟ کون سے میمورنڈم سے کشمیر کے دفعہ 370 کا مسئلہ حل ہوا؟ کون سے میمورنڈم سے طلاق کا مسئلہ حل ہوا؟ کون سے میمورنڈم سے معاف نامزدگی کا مسئلہ حل ہوا؟ کون سے میمورنڈم سے اذان کا مسئلہ حل ہوا؟ کون سے میمورنڈم سے کلام پاک کی 26 آیتوں کا مسئلہ حل ہوا؟ تم دیتے رہو، خدا نہ کرے وہ وقت آئے کہ تمہارے سامنے ناک کو صاف کرنے کے لیے ٹشو پیپر بنائے۔ اور علامہ اقبال نے ایک لفظ کے اندر یہ خلاصہ پیش کر دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا یہ لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ نے تقدیر کو تیرے ہاتھ میں لکھ دیا اور دے دیا اور کہا اے مومن تقدیر بنا جا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے کہ تیری رضا کیا ہے۔ دور ہو گیا، اللہ کی لعنت برس پڑی، رمضان کے روزوں سے دور ہو گیا۔ ہم نے ایک سوال رکھا تھا کہ ایک نماز زمین پر پڑھی جاتی ہے، ایک نماز آسمانوں پر پڑھی جاتی ہے، نماز کے اندر پیشانی اور ناک کا لگنا سجدے کی ضروریات میں سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا تھا، پرندوں جانوروں کی بولی وہ سمجھا کرتے تھے۔ سوالات پیغمبروں کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جو فضاؤں میں نماز پڑھتے تھے اور سجدہ اور پیشانی اور ناک لگنا ان کے لیے سجدے کی ضروریات میں سے نہیں تھا۔ اگلا جمعہ بہت ہی اہم سوال، اگر آپ یہ جانتے ہیں آپ کے سامنے آپ کی باپ کی روح نکلی ہے، ماں کی روح نکلی ہے، بیگم کی روح نکلی ہے، بیٹے کی روح نکلی ہے، دوست ایکسیڈنٹ ہو کر تڑپ تڑپ کر نکلا ہے، میں اس کے بارے میں تردد میں تھا کہ یہ بات کہیں غلط نہ ہو، تحقیق کی تو پتہ چلا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ سلمان فارسی راوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے والے، بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ 3 علامتیں ہیں مرنے والے میں پائی جائے وہ مرنے والا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ وحی سے کہتے ہیں۔ اور ایک علامت ہے کہ جس کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے یہ بندے کو جنت فی الحال نصیب نہیں، یہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اس کے ساتھ کیونکہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، زکوٰۃ کے متعلق عنوان لا کر یہ سب مسائل انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا ہندوستان کے حالات بڑے گمبھیر ہو رہے ہیں، بڑے نازک ہو رہے ہیں۔ یہاں مسجد کی شہید کرنے کے واسطے جو GCB آئی تھی
تو یہاں کے نوجوان اور گھریلو خواتین اپنی غیرت اور اپنی اسلامی حمیت کا مظاہرہ کیا تو تھانے والوں نے کئی نوجوانوں پر کئی گھر والوں پر کیس جو ہے لگا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہاں کے صدر صاحب، یہاں کے کمیٹی والے، اللہ تبارک تعالیٰ نظر بد سے ان کی حفاظت فرمائے اور گھروں والوں کو پولیس والے نہ اٹھائے، FIR نہ بنے، کورٹ کچہری کے چکر نہ لگائے۔ 7 کیس یا اس سے زیادہ 10 کے اندر کیس خود اپنے اوپر لے لیے کہ ہم کچہری کے چکر لگائیں گے، ہم ضمانت لیں گے، اس کے لیے بہت بڑی رقم درکار ہے۔ اللہ کے نبی